ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی۔ اس انسان میں دو قسمیں بنائی گئیں، بعض سعید ہیں تو بعض شقی بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سعید اور شقی ان دونوں قسموں میں ہر ایک کے لیے نشانیاں اور علامات بھی مقرر فرمائیں جس سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ سعادت کی جو علامت ہے، سعادت کی جو نشانی ہے، وہ اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا ہے، یعنی شرح صدر کا ہونا ہے اور ایمان کا قبول کر لینا ہے۔ جبکہ جو شقاوت ہے، جو بدبختی ہے، اس کی نشانی سینے کی تنگی ہوتی ہے، بالکل سینہ تنگ خوب رکا ہوا ہو جاتا ہے، اور اسلام قبول نہ کرنا یہ بھی شقاوت کی نشانی ہے۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک گھر بنایا ہے جس میں وہ لوگ رہیں گے۔ شقی اس گھر میں رہیں گے جو ان کے لیے بنایا گیا، اور سعید اس گھر میں رہیں گے جو ان کے لیے بنایا گیا۔ سعادت مند جنت میں رہے گا اور اس کی نعمتوں میں رہے گا اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اور جو شقاوت والے ہیں وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے اور اس کا عذاب انہیں سہنا پڑے گا۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ غنی ہے۔ اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا یہ جہنم کے لیے ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان دونوں نشانیوں کے بارے میں جو سعید اور شقی کی بیان ہوئی کہ سعید کا سینہ کھل جانا اور اسلام کا قبول کرنا، اور شقی کے سینے کی تنگی اور اسلام کو قبول نہ کرنا، یہ ان کی علامات میں سے ہے، یہ قرآن میں بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا، اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔
اس آیہ مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں، کچھ غور کریں تو واضح طور پر دو باتیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تشبیہ اور ایک تمثیل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تبارک و تعالی تنگ کر دے تو اس میں توحید اور ایمان کا جو داخلہ ہے وہ ممکن نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ رب تبارک و تعالی خود اس کا سینہ کھول دے، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ جسے ہدایت کرنے کا ہوتا ہے، اس پر نیکی کے جو راستے ہیں وہ آسان کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی ایک آیہ مبارکہ میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا کہ جو سنگ دل ہے، یعنی یہ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ تو فرمایا خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی کو بیان کیا ہے، لہذا جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو شرح صدر کی توفیق دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے تو اسے حلاوت ایمان سے بھر دیتا ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ یہ جو شرح صدر ہے، شرحن کو اگر دیکھیں تو معنی وسیع کرنا ہے، جبکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل میں روشنی کو پیدا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کی مرضی، اس کی رضا، اس کی مشیت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ جب تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا حضور اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو شرح صدر کہا جا رہا ہے اس کھولنے سے مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ اب یہاں سوال تو بنتا ہے کہ مومن کے دل میں نور ڈالا گیا، اس کا دل کھل گیا، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ایمان والے اتنے ہیں؟ کون ہے جس کا دل کھلا ہوا ہے، جس کے دل میں روشنی ہے، جس کے دل میں اللہ کا نور ہے؟ عرض کی گئی حضور اس کی کیا کوئی نشانی بھی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ ہاں اس کی 3 علامتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ بندہ آخرت کی طرف رغبت کرتا ہوگا، اسے آخرت کی فکر لاحق ہوگی، نماز پڑھے گا، رمضان آ گیا تو روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، حج فرض ہے تو کرنے چلا گیا ہے، دنیا کے مال کی پرواہ نہیں کی، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، اللہ کی رضا پہ ہر وقت راضی رہتا ہے، یہ آخرت کی فکر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے قدم بار بار اٹھ کر نمازوں کے لیے مساجد کی طرف جا رہے ہوں گے، اور اگر یہ عورت ہے تو گھر میں نماز کی پابندی کرتی ہوگی، آخرت کی طرف رغبت نظر آئے گی۔ اور دوسری بات دنیا سے نفرت ہے، دنیا سے محبت نہیں ہے، دنیا سے نفرت کا اظہار ہے۔ اور تیسری بات موت سے پہلے اس کی تیاری کر رہا ہوگا، اسی لیے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو کہ کل کے لیے جہاں ہمیشہ انسان نے جانا ہے اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے، کیا جمع کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، تو انسان موت سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہوں نظر آتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بہت خوب رکا ہوا ہو جاتا ہے، اس میں علم اور دلائل توحید اور ایمان کی پھر گنجائش نہیں رہتی۔
تو اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف نہایت شاق ہوتا ہے، دل نہیں مائل ہوتا، اس کو بہت زیادہ یہ دشوار لگتا ہے، گویا وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ دینی کام بڑے بھاری معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ہے مگر خاشعین پر، جو جھکنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے اوپر بھاری نہیں ہوتی نماز، لیکن جس کا سینہ خوب تنگ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس کے لیے تو دینی کام بھاری اسے معلوم ہونے لگتے ہیں، اور دنیاوی کام بولے جتنا بھی بڑے سے بڑا ہو اسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ بالکل آسان ہے، ایزی ہے۔ اور سینے کی تنگی کی علامت یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہونے لگتے ہیں، اسلام کے اسباب مہیا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ بعض پر ایمان بھاری ہوتا ہے، بعض پر نیک اعمال بھاری ہوتے ہیں، اور بعض پر عشق اور وجدان کی جو کیفیات ہیں وہ بھاری ہو جاتی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ جو کفر اور سرکشی اختیار کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے ہی کرتا ہے، اور آدمی کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حال اس کے پیدا ہو جاتا ہے، جیسے لوہا زنگ لگ کر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور پھر حق کو قبول کرنے سے محروم ہے۔ نماز کی دعوت دے نہیں آئے گا، بہانے بنائے گا، کبھی کہے گا کپڑے ناپاک ہیں، کبھی کہے گا کام ہے، کبھی کہے گا آپ چلیں میں آپ کے پیچھے ہی آتا ہوں، اس طرح کے بہانے اور ٹال مٹول کرے گا۔ حالانکہ نماز حقوق اللہ میں وہ سب سے پہلا ہے جس کا سوال مسلمانوں سے ہوگا، پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں کہ نماز ادا کی یا نہیں کی، اگر کی تو کیسی ادا کی، اس کی کیفیات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے نماز کا خیال رکھنا بہت ضروری، نماز صحیح طریقے سے ادا ہو سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ احکام نماز کو سیکھا جائے۔ آئیے چند ایک احکام نماز آج کے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ شامل کرتے ہیں کہ امام صاحب اگر رکوع میں ہو اور کوئی شخص نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے، اب آ کر یہ رکوع میں مل گیا، لیکن ابھی وہ ایک مرتبہ ہی سبحان اللہ کہہ پایا تھا، پورا سبحان ربی العظیم بھی نہیں کہہ پایا، صرف سبحان اللہ ہی ابھی کہا تھا کہ امام صاحب نے رکوع سے سر اٹھا دیا اور کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو کیا یہ رکعت اس کو مل گئی یا نہیں ملی؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ جب مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، اگرچہ کہ اس نے ایک مرتبہ ہی ابھی سبحان اللہ کہا ہو یا پورا سبحان ربی العظیم کہہ لیا ہو، یا اگرچہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا، لیکن امام صاحب رکوع میں ہے اور یہ بھی رکوع میں پہنچ چکا ہے، تو اسے رکعت مل گئی، اس کی وہ رکعت شمار ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے رکعت شمار نہیں کریں گے، تو لہٰذا ایک رکعت اس کی یہ ہو گئی، اور باقی جو مزید امام صاحب کے ساتھ مل جاتی ہیں وہ پڑھ لے۔ اگر کوئی اور رہ گئی تھی امام صاحب سے پہلے، یعنی اس نماز میں شامل ہونے سے پہلے اگر کوئی رکعت رہ گئی تھی تو پھر اسے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آخر میں یہ پڑھ سکتا ہے۔ اور مزید ایک اور سوال شامل کرتے ہیں، اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، رکوع میں چلے گئے، مقتدی بھی ساتھ رکوع میں چلے گئے، رکوع کرنے کے بعد قومے میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا تھا، امام صاحب بھول گئے اور رکوع سے ہی سیدھا سجدے میں چلے جائیں، اور امام صاحب کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ پھر لقمہ دیں تاکہ امام صاحب دوبارہ سجدے سے قومے میں آئیں اور پھر اس کے بعد سجدہ کریں، تو کیا ایسا کرنا یہ درست ہے؟ نماز امام اور مقتدیوں کی ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی؟ اس صورت کے اندر امام اور تمام مقتدیوں کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی، کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قومہ ہے، امام صاحب جس سے بھول گئے اور رکوع سے سیدھا ہی یہ سجدے میں چلے گئے، اس قومے میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اور اگر امام صاحب بھولے سے
رکوع کے بعد قومے کی بجائے اگر سیدھا سجدے میں چلے جائیں تو اب قومے کی طرف لوٹنا ان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ واجب جب چھوٹ جاتا ہے تو اس کا سلوشن موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ واجب چھوٹ جانے کے سبب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لہذا پھر حکم شرعی یہ ہوگا کہ بقیہ نماز یوں ہی ادا کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اسے دوبارہ پڑھنا یہ لازم ہو جائے گا۔ یہ ہے قوما نہ کرنے پر آخر میں سجدہ سہو سے اس کا حل، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گی۔ اور اس صورت کے اندر جب امام صاحب قوما کیے بغیر سیدھا ہی سجدے میں چلے گئے تو ان کو لقمہ دینا کسی مقتدی کے لیے جائز نہیں تھا۔ اگر کسی نے دیا تو اس نے غیر محل میں لقمہ دیا، اور لقمہ غیر محل میں ہونے کی وجہ سے جس نے دیا تھا اس کی نماز ٹوٹ گئی، اور امام صاحب اگر اس کا لقمہ لے لیں تو چونکہ ایسے کا لقمہ لیا کہ جو نماز میں نہیں ہے، اس نے بے محل لقمہ دیا تھا اور نماز سے نکل گیا، اور امام صاحب نے اس کا لے لیا، تو امام صاحب کا ایسے مقتدی کا لقمہ لینے کی بنا پر کہ جو نماز میں نہیں ہے اپنی نماز ٹوٹ گئی۔ اور ذرا خود سوچئے جب امام صاحب کی نماز ٹوٹ جائے گی تو جو مقتدی ان کے پیچھے ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس وجہ سے امام صاحب اور مقتدی ان سب کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ مزید ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ جو نماز کے لیے فرض بھی ہے اور شرط بھی ہے، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائے، لیکن اس شخص کی جو ہتھیلی ہے وہ قبلہ رو نہیں ہوئی، کعبہ شریف کی طرف نہیں ہوئی، جیسے یوں کر کے اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، حالانکہ قبلہ کی طرف سامنے ہتھیلی ہونا یہ سنت ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز کے لیے کیا حکم ہوگا؟ فقہا نے اس حوالے سے لکھا کہ اگر تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلی قبلہ رو نہ ہو سکی تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے سنت کو ترک کیا ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیاں اور انگلیوں کا قبلہ رو ہو جانا یہ سنت ہے۔ سنت کے ترک کر دینے سے نماز ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، ہاں یہ ہے کہ چونکہ ترک سنت پایا گیا تو سنت کا جو ثواب اس کو ملنا تھا یہ اس سے محروم ہو گیا۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو رکوع کس طرح کرے گا؟ رکوع کے لیے جب جھکنا ہوتا ہے تو کتنا جھکے گا؟ اس کا ادنا درجہ کیا ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اولاً اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فرائض ہوں، واجبات ہوں یا سنت فجر ہو، ان میں قیام فرض ہوتا ہے، قیام نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ان نمازوں میں اگر بغیر کسی عذر شرعی کے بیٹھ کر نماز پڑھی، عذر شرعی کوئی نہیں تھا، 4 فرض ظہر کے بیٹھ کر حضرت پڑھ رہے تو نماز نہیں ہوگی، واجب نماز بیٹھ کر پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، سنت فجر اگر بیٹھ کر اس طرح پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یعنی سنت فجر نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیام ان کے اندر فرض ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے، فرائض، واجبات اور سنت فجر میں قیام فرض ہو جاتا ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے اگر بیٹھ کر ان کو پڑھا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ البتہ جو شخص کسی شرعی صحیح عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اب یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، یا نفل اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھے تو تب بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نفل کے لیے قیام فرض نہیں ہے۔ تو اب جب یہ رکوع کرے گا تو رکوع کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں، اس کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ یہ ہے کہ تھوڑا سر کو جھکائے، معمولی سی پیٹھ بھی ساتھ میں جھکا لے، یہ ہے اس کا ادنا درجہ، جیسے یوں تھوڑا سا ہو جائے، یہاں تک کہ تھوڑی سی پیٹھ بھی جھک جائے اور اس کا سر بھی جھک جائے، یہ رکوع کا بیٹھے ہوئے ادا کرنے کا ادنا درجہ ہے۔
اور جو اس کی حد اعتدال اور کامل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی اتنی جھکائے کہ گھٹنوں کے مقابل، گھٹنوں کے گوڈوں کے بالکل مقابل آ جائے. تو یہ انداز ایسا ہے جو حد اعتدال کا ہے اور کامل طریقہ، اور جو اس سے زیادہ کرے گا وہ عبث ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ بے جا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یا تو ادنا درجہ اختیار کریں یا کامل درجہ، اور اس سے زیادہ یہ بے جا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جب کوئی عذر نہ ہو تو نفل نماز بھی کوشش کر کے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، ورنہ اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. اور افضل بھی یہی ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں، خواہ وہ عشاء کی نماز کے آخری 2 نفل ہوں یا کسی بھی نماز کے آخر میں پڑھے جانے والے نوافل ہوں یا اس کے علاوہ کوئی نوافل ہوں. تو وہ جب بھی آپ پڑھیں کوشش کریں کھڑے ہو کر پڑھیں تاکہ افضل پر عمل ہو اور ثواب زیادہ ملے، آدھا ثواب نہ رہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. السلام علیکم، میرا نام محمد انس ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک دن اس نے بھول کر فرض نماز ننگے سر شروع کر دی. پھر دوران نماز یاد آیا کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، تو اس نے نماز توڑ کر دوبارہ نماز پڑھنی شروع کی. تو اس کا ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ نماز جب پڑھی جائے تو سر پہ کپڑا رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے. امامہ شریف باندھیں، دستار باندھیں، یہ افضل بات ہے، اس کا ثواب ملے گا. ہاں اگر دستار نہیں ہے تو آپ ٹوپی پہن لیں، ٹوپی پہن کر نماز ادا کریں. لیکن اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ ٹوپی پہنتا ہے، آج بھول گیا ہے، اب نماز شروع کر دی، تو اس عمل کو باطل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. نماز شروع کر دی ہے تو اب توڑنی صرف اس لیے کہ میں ٹوپی پہن لوں پھر اس کے بعد نماز شروع کروں، یہ جائز عمل نہیں ہے. اس کی وجہ سے کرنے والا گناہگار ہوگا اور اس پر لازم ہے کہ توبہ استغفار کرے. اب حق یہ تھا کہ ایسے ہی نماز پڑھ لیتے اور پھر نیکسٹ جو اگلی رکعتیں ادا کرنی ہے، یعنی اگلی نماز جیسے فرض ہے تو اب سنتیں پڑھنی ہے یا نفل پڑھنے ہیں، یا سنتوں میں ایسا کر لیا تھا اب فرض پڑھنے ہیں یا نفل پڑھنے ہیں، تو ان میں آپ سر پہ ٹوپی رکھ لیجئے. لیکن اس نماز کو توڑ کر پھر اس کے بعد ٹوپی رکھ کے دوبارہ اس طرح شروع کرنا یہ جائز عمل نہیں تھا. البتہ بعد میں اگر توڑ کر دوبارہ پڑھ لی ہے تو اب وہ نماز تو ہو گئی، لیکن آئندہ ایسا نہ کیا جائے. مزید سوال چلائیے. میرا نام علی حسین ہے اور میرا یہ سوال ہے، 4 رکعت والی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ کیا ہم خاموش بھی رہ سکتے ہیں؟ 4 رکعت والے فرض جو ہیں ان میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر کوئی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن افضل یہ ہے کہ خاموش نہ رہے، یا تو سورہ فاتحہ پڑھے یا پھر اس کی جگہ پر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے، اور اسی عمل کو اختیار کرنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے. مزید سوال چلائیے. میرا نام دانیل حسن. میرا سوال یہ ہے، اگر کسی نے آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو کیا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ دیکھیں، آیت سجدہ پڑھی جائے یا اس کا ترجمہ پڑھا جائے، آیت سجدہ سنی جائے یا اس کا ترجمہ سنا جائے، پڑھنے والے یا سننے والے ان دونوں کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. ہاں اگر اس کو نہیں پتا تو جس نے پڑھا ہے اسے چاہیے کہ بتا دے کہ میں نے آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تھا، تو لہٰذا آپ بھی سجدہ کر لیجئے، کیونکہ سجدہ تلاوت آیت سجدہ کے ترجمہ کے سننے سے بھی واجب ہو جاتا ہے. یہ بتا دے گا تو وہ ادا کر لے گا، کسی کو نہیں پتا تو اسے بتا دینا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر
عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز ارے عبادت سے برتر عبادت نماز